پریزنس کے ڈر سے. ہمیں کسی قسم کی بھی رعایت کا کوئی شوق نہیں ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے کل جو کیا ہے جمہوری طریقے سے کیا ہے. آپ لوگ ویڈیوز نکالیں, میں میڈیا کو دعوت دے رہا ہوں, جس دن میں سپیچ کر رہا تھا آپ ان کے ممبران کی ویڈیوز نکال کے دیکھ لیں. جب میں سپیچ کر رہا تھا, جب ہم سپیچ کر رہے تھے, چیف منسٹر سپیچ ان کی کر رہی تھی, میں یہ کوئی دلیل یا میں کو اپنے ڈیفنس میں بات نہیں کر رہا, یہ خیال رکھے. تو سب سے پہلے اگر ہمارے لیڈر کے خلاف نعرہ لگائیں گے تو ہم ان کے لیڈر کے خلاف لگائیں گے. میں نے فلور آف دا ہاؤس کہا ہوا ہے کہ اپنی لیڈرشپ کے خلاف نعرے نہ لگائیں, لیکن کیونکہ میں نے کل بھی یہ کہا ہے کہ ان کی لیڈرشپ کے خلاف جناب آپ کے ایم پی ایز ناراض ہیں, وہ ان کو گالیاں پڑوانے کے لیے خود نعرے لگاتے ہیں تاکہ ان کو گالیاں پڑیں. انہوں نے, آپ اندازہ لگائیں کہ ملک صاحب ہیں, ہمارے ملک ظہیر صاحب ڈپٹی سپیکر ہیں, اور وہ کسی کے کندھوں پہ بیٹھ کے نعرے لگا رہے ہیں, وہ ڈپٹی سپیکر ہے. کوئی منسٹر کی بات تو سمجھ میں آتی ہے, کوئی ایم پی ایس کی بات تو سمجھ میں آتی ہے, اور ڈپٹی سپیکر کندھوں پہ چڑھ کے نعرے لگا رہے ہیں. پھر ادھر سے ہمارے ایم پی ایس نے بھی لگائے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ ہم گگو گھوڑے بن کے بیٹھے رہیں, ہم بات سنیں اور ہم ایک آرگنائز, ایک کمپرومائز احتجاج کریں, تو وہ میرے خیال میں وہ نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے, آپ فسطائیت کی انتہا پہ ہیں, آپ فرعونیت کی, حکومت پنجاب انتہا پہ ہے, اور فرعون کے لیے موسیٰ پیدا ہوتا ہے, اور انشاءاللہ تعالی فرعون کے لیے موسیٰ پیدا ہو چکا ہے. وہ 804 نمبر قیدی جیل میں بیٹھا ہے ان فرعونوں کے لیے. 1 گھنٹے کے لیے تو نکال کے دیکھیں, ان کو سمجھ لگ جائے گی. تو میں اس بات کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا کہ ان کی جو معطلیاں ہیں, ان کے جو ریفرنس ہیں, ان سے اب نہیں ڈرتے. آپ نے 20 لاکھ روپیہ جرمانہ عائد کیا ایم پی ایس پہ, ہم آپ کے جرمانوں سے نہیں ڈرتے, ہم اس کے خلاف کیس ضرور لڑیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 20 لاکھ روپیہ نہیں, کیونکہ ہم نے کچھ کیا نہیں ہے, تو ہمیں پوری طرح ثبوت ہم عدالت کے کٹہرے میں لے کے آئیں گے اس 20 لاکھ کو, کہ وہ جرمانہ ہمارے ایم پی ایس کی کریڈیبلٹی کو ڈیمیج کرے گا. ہم اس کے خلاف کیس لڑیں گے. باقی آپ معطل ہمیں سال کے لیے کر دیں, 150 سٹنگ کے لیے کر دیں. آپ اندر بیٹھے ہیں, عمران خان کے ٹائیگرز کو, عمران خان کے سپاہیوں کو, عمران خان کے ایم پی ایس کو کسی بھی فلور کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنا فلور خود بنا لیں گے انشاءاللہ تعالی. اگلا لائے عمل جو ہوگا ہم اپنی پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کی بات کریں گے. جی دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے ہلڑ بازی یا احتجاج ہوتا ہے اپوزیشن کا. حکومت نے کبھی نہیں کیا. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اپوزیشن لیڈر پہ حکومت اتنا بڑا احتجاج کرے؟ اس دن آپ خود دیکھتے رہے. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ملک احمد خان اب کیونکہ وہ کسٹوڈین ہیں تو ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, یا اگر وہ جس طرح آج ان کا جو باڈی لینگویج تھی وہ آپ کو بتا رہی تھی, یہ کسٹوڈین کی باڈی لینگویج ہوتی ہے, ان پہ دباؤ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دباؤ میں ہے, اور وہی اگر ان کی شان میں گستاخی پہ نکالنا ہے تو بھائی ہمیں کل کا نکالتے, آج نکال دے. ہم کسی خاندان کی, یہ صوبہ کسی کی وراثت نہیں ہے. ہم لڑ رہے ہیں آپ لوگوں کی جنگ. ہم کیوں بیٹھیں؟ مجھے یہ تو بتائیں. آپ چیف منسٹر 10 کھرب روپے کا حساب تو دیں پہلے لوگوں کو. یہاں پہ آپ پریس ٹاک کر کے گئی ہیں باہر, آپ اسمبلی میں آپ نے وہ سلیکٹڈ سے کیمرے لگا کے ہمارے احتجاج نہیں دکھائیں گے تو ساری دنیا نے دکھایا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ دباؤ کے تحت ایک جانبدارانہ فیصلہ ہے. اس لیے جانبدارانہ فیصلہ ہے کہ اس سے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں, اور چور کو چور کہنا اور چیف منسٹر کے سامنے احتجاج کرنا کہ وہ غلط بات کر رہی ہے, اگر اس پہ آپ کہیں گے تو ہم کریں گے. آپ ہمارے سارے ممبران کو سسپینڈ کر دیں. جی
اب آپ خود دیکھ لیں کہ اسپیکر صاحب، اسپیکر آف دا ہاؤس اگر اس قسم کی باتیں کریں گے تو کیا ان کی غیر جانبداری جو ہے، کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ آپ کو غیر جانبداری ان کی نظر آئے گی آپ کو؟ دیکھیں بات یہ نہیں ہے، احتجاج سے ہمیں نہیں روک سکتے. اب ہمارے آج 26 کی ہیں، کال 26 اور کر دیں گے. ہم اپنے ایک لائے عمل بنائیں گے، لائے عمل کے مطابق ہم اپنا فیصلہ کریں گے. اور اسمبلی اندر اور باہر کی جو بات کر رہے ہیں میں آپ کو وہ بھی جواب دے دوں. ہماری پارلیمنٹری پارٹی کا میٹنگ ہوگی اور جو فیصلہ وہ کریں گے ہم اسی فیصلے پہ عمل کریں گے. دیکھیں نمبر تو ظاہر ہے آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ نمبر ہمارے پاس پورے نہیں ہیں، لیکن ہم دیکھیں اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی ہم رسم پوری کریں گے یا نہیں کریں گے یہ پارٹی فیصلہ کرے گی. لیکن اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ اسپیکر نے جو فیصلے دیے ہیں وہ دباؤ میں ہیں، کیونکہ ان کی آج باڈی لینگویج سے آپ کو لگ رہا تھا. اور بھائی احتجاج کل ہم نے کیا، ہمارے احتجاج میں کون سی غلط بات تھی؟ جی آپ بتائیں. دیکھیں جی، اسپیکر صاحب نے جب ہماری پہلی میٹنگ ہوئی انہوں نے اسپیکر صاحب نے بلایا، وہ ایک اسپیشل میٹنگ تھی. انہوں نے مجھے کہا کہ سی ایم آ رہی ہیں تو آپ احتجاج نہ کریں. میں نے کہا جی میں آپ سے وہ وعدہ نہیں کروں گا جو میں پورا نہ کر سکوں. میں اپنی پارٹی کے سامنے رکھوں گا اور ہماری پارلیمانی پارٹی فیصلہ کرے گی. ہماری پارلیمانی پارٹی کا متفقہ فیصلہ تھا جس میں ہم سب آن بورڈ تھے کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے. اس کے بعد ہم پہنچے، ہم نے تلاوت، نعت، ترانہ سنا. اس کے بعد ہم باہر آ گئے، انہوں نے آگے سے دیوار بنا دی، ہم زور لگاتے رہے ادھر جانے کو، ہم نعرے بازی بھی کرتے رہے، ہمارے 2-3 ارکان کی لڑائی بھی ہوئی. اس سے زیادہ ہماری کوئی بات نہیں ہوئی. سب سے پہلے بات. دوسری بات آپ غالباً کر رہے ہیں دیکھیں اب قومی اسمبلی اور سینٹ جانے اور ان کا کام، میں ہوں پنجاب میں اپنی اسمبلی کا ذمہ دار ہوں. اور ویسے بھی ہمارا لیڈر جانے، اس وقت 48 سینٹی گریڈ میں ہمارا لیڈر اندر بیٹھا ہے. تو ہم یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ مریم نواز کے آگے ہمیں بھرپور احتجاج کرنا چاہیے. اس کی ایک وجہ ہے. اڈیالہ کہاں ہے مجھے یہ بتائیں؟ اڈیالہ پنجاب میں ہے. یہ چیف منسٹر پنجاب کی ہے. وہ ہمارے لیڈر کو اپنی بہنوں کے ساتھ ملاقات نہ کرنے دے اور ہم اس کی باتیں سنیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ مجھے نہیں لگتا. ہم نے احتجاج اس کے سامنے، دیکھیں وہ چیف منسٹر ہے. کیا بندے سسپینڈ کروانے سے چیف منسٹر صاحبہ ہمیں احتجاج سے روک سکیں گی؟ نہیں روک سکتے. جی دیکھیں ہماری پارلیمنٹری پارٹی کا بھی اجلاس ہوگا، ابھی ہمارے ممبر اکٹھے ہو رہے ہیں، وہ انہیں فیصلہ بعد میں، لیکن باہر کی اسمبلی بھی لگے گی. ہماری پارلیمنٹری پارٹی کے اپنے فیصلے کے مطابق اگر انہوں نے کہا تو اندر بھی احتجاج کریں گے. ہم ان کو خالی نہیں چھوڑیں گے. لیکن جو اسپیکر صاحب نے بات کی ہے آپ نکلوا لیں. اگر ہمارے ممبران نے غلط زبان استعمال کی ہے تو انہوں نے بھی کی ہے، پھر ان کو بھی سسپینڈ کریں. نہیں جرأت ان کو سسپینڈ کرنے کی. جی آپ کا بڑا اچھا کوشچن ہے. میں نے بھی رات کو دیکھا ہے، بڑا افسوسناک واقعہ، اور اس واقعے پہ پوری طرح تحقیقات ہونی چاہیے اور ذمہ داران کو واقعی سزا ملنی چاہیے. یہ اس قسم کا واقعہ نہیں ہے، بڑا دل دہلا دینے والا واقعہ ہے. جی پچھلے 12 سال سے آپ کے وہاں پہ ہیں، یہ پوری طرح یہاں پر
पार्टी का मत क्यों नहीं गई? क्या ये आपके टॉपिक की नेशनल डिजास्टर नहीं, मैं आपको एक बताऊं कि नाअहली तो मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि इसमें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का भी एक होता है, उनका एक पूरा शोबा है जो कि एक वफाक के तहत वो काम करता है। और दूसरी बात यह है कि जो हादसात होते हैं वो अल्लाह की तरफ से होते हैं। मैं हुकूमत KPK को बिल्कुल इस मामले में डिफेंड नहीं करूँगा, लेकिन उनको एक तहकीकाती कमीशन बनाना चाहिए और जो भी इसमें जिम्मेदारान है उनको सजा मिलनी चाहिए। देखिए, अब इस पे हम पॉइंट स्कोरिंग पे आ जाए ना कि यहाँ पे 15 साल, किसी जगह पे 30 साल हुकूमत है, लेकिन ये इतना बड़ा वाक़या है कि मैं जब खुद यहाँ से निकला हूँ तो मेरा खुद भी उस वक्त देख के तो मेरा दिल हल गया है, सच्ची बात है। तो आपकी बात ठीक है, जिम्मेदारान को सजा मिलनी चाहिए। आपकी हैसियत अब इंडिपेंडेंट की है, अब आप किसी जमात से ताल्लुक नहीं रखते, तो क्या अब आप कोई नई जमात बनाएंगे? असेंबली में आपका क्या स्टेटस होगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी। हमारी हैसियत जो है वो इंडिपेंडेंट की नहीं है, हमारी हैसियत है इमरान खान के साथ। इस दफा जो वोट मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नहीं थी, बल्ला भी नहीं था, तो इमरान खान के नाम पे लोगों ने ढूंढ ढूंढ के वोट दिया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब ये चीजें सानवी रह गई हैं, सेकेंडरी हैं ये चीजें। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो पोजीशन है वो जितना भी फस्तायत कर ले, ये हमारे कानून ने 26 बंदों को कहा है जी आप सस्पेंड हैं, इसी तरह करेंगे, क्योंकि उनको खौफ है, जेन्युइन अपोजिशन है। और मैं ये समझता हूं इस वक्त जो अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब असेंबली में कर रही है, इस वक्त वो अपोजिशन हो रही है कि मेरा ये ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान में इनको इंशाअल्लाह ताला जहां जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक सिपाही भी होगा, इनको अपोजिशन नजर आएगी। थैंक यू वेरी मच।